بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی. کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ زلزلہ قیامت کے آغاز کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ ہے، جب زلزلے کے ذریعے سے زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ زمین سب کچھ باہر نکال دے گی. لفظ لفظ ترجمہ. اذا کا مطلب ہے جب، اور یہ اسلوب شرط ہے، جبکہ یہاں پہ مراد ہے جس وقت. زلزلت الارض، زلزلت کا مطلب ہے جھنجھوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی. الارض یعنی کہ زمین، یعنی زمین جھنجھوڑ دی جائے گی پوری شدت کے ساتھ. زلزالہا، زلزالہا کا مطلب ہے اپنے بھونچال سے. دوسرا مطلب ہے تھر تھرانا، تیسرا مطلب ہے ہلایا جانا. زلزالہا میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ الارض کی طرف ہے، یعنی کہ زمین کی طرف. زلزالہا سے مراد یہ ہے کہ زمین کو پوری شدت کے ساتھ جھٹکے دیے جائیں گے اور اس کو پوری شدت کے ساتھ ہلایا جائے گا قیامت کے وقت. تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، واو کا مطلب ہے اور، اخرجت نکال پھینکے گی، بوجھ باہر نکال دے گی. الارض، اخرجت الارض یعنی زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. اثقالہا، اثقال ثقل یثقل سے ہے اور اس کا مطلب ہے بوجھ یا وزن. اثقالہا میں ہا کی ضمیر الارض کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی زمین کی طرف. اور اثقالہا سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر موجود ہیں، یعنی مدفون شدہ مردے، انسانی ڈھانچے، تمام قسم کے خزانے، معدنیات، سونا چاندی اور تمام ثبوت جو انسان نے گناہ کر کے دفن کیے ہیں وہ سب باہر نکال دے گی. یعنی زمین قیامت کے دن سب کچھ باہر نکال پھینکے گی.
اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. لفظ ترجمہ وقالا، واو کا مطلب ہے اور، قالا یقولو قولاً سے ہے اور اس کا مطلب ہے اس نے کہا. قالا اس نے کہا. الانسان، انسان سے مراد عام آدمی بھی ہے اور اس سے مراد وہ کافر انسان بھی ہے کہ جو قیامت اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا. یعنی قیامت کے یہ مناظر دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے گا. جیسے زمین اپنے تمام خزانے باہر نکال پھینکے گی تو انسان نہ صرف پریشان ہوگا بلکہ حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ما لہا، ما استفہامیہ ہے یعنی کیا. ما استفہامیہ ہے، اس کا مطلب ہے کیا. ما لہا میں ہا کی ضمیر الارض کی طرف ہے یعنی زمین کی طرف. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب زمین تھر تھرائے گی، زمین کو جھٹکے دیے جائیں گے اور اسی طرح سے زمین اپنے تمام خزانے باہر نکال پھینکے گی تو انسان حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی. لفظ ترجمہ یومئذ، یوم عربی زبان میں دن کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع ہے ایام. یومئذ یعنی اس دن، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا اور لوگ نکلیں گے. جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا اور لوگ نکلیں گے. تحدثو حدثا یحدثو حدیثا سے، اور اس کا مطلب ہے بیان کرنا یا بتا دینا. تحدثو یعنی زمین بتا دے گی، زمین بیان کر دے گی. اخبارہا، اخبار خبر کی جمع ہے، اخبار خبر کی جمع ہے. اخبارہا میں ہا کی ضمیر الارض کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی زمین کی طرف. اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی زمین کے اوپر کیا ہے یعنی اچھے اعمال یا برے اعمال، اس دن زمین تمام تفصیلات بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا. اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کا ترجمہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی. لفظ ترجمہ بِأَنَّا، بِأَنَّا کا مطلب ہے کیونکہ، بے سبب اس کے لیے. رب کا، رب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. رب کا میں کا کی ضمیر حاضر مخاطب مذکر واحد کے لیے ہے. مثال کیف حالکا، تمہارا کیا حال ہے. کیف حالکما، تم دو کا کیا حال ہے. کیف حالکم یعنی تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوگا یعنی تم لوگوں کا کیا حال ہے. اوحا لہا، اوحا یوں ہی سے ہے
اوحا یوحی سے ہے اور اس کا مطلب ہے بتلانا، آگاہ کرنا یا حکم دینا۔ لہا میں ہا کی ضمیر ارض کے لیے ہے، یعنی زمین کے لیے ہے، یعنی زمین کو یہ حکم ہوگا کہ وہ سب کچھ بیان کر دے، جو کچھ بھی اس کے اوپر انسان نے اچھے اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ لفظ ترجمہ یومئذ، یوم عربی زبان میں دن کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے ایام۔ یومئذ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یصدرو، یصدرو صدر یصدرو سے ہے، اس کا مطلب ہے پلٹنا یا واپس لوٹنا۔ یصدر الناس یعنی لوگ واپس ہوں گے یا لوگ واپس لوٹیں گے۔ اشتاتن، اشتاتن مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہوں میں، یعنی گروہ در گروہ یا پھر مختلف جماعتوں میں، یعنی لوگ قیامت کے دن میدان حشر کی طرف واپس لوٹیں گے۔ لیروا اعمالہم، لام لام علت ہے اور اس کا مطلب ہے تاکہ، لیروا تاکہ ان کو دکھائے جائیں، اعمالہم ان کے اعمال نامے یا ان کے اعمال، جو کچھ انہوں نے اس دنیا فانی میں اچھے اعمال یا برے اعمال کیے ہیں ان کو دکھائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کر کے ان کے اعمال نامے تمام ثبوتوں کے ساتھ ان کو دکھائیں گے۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ لفظ ترجمہ فمن یعمل، فا کا مطلب ہے پس یا تو، فمن من شرطیہ ہے، اس کا مطلب ہے جس نے، یعمل یعمل عملہ یعملو سے ہے اور اس کا مطلب ہے اس نے عمل کیا یا کام کیا۔ مثقالا، مثقالا کا مطلب ہے برابر یا ہم وزن۔ ذرۃ، ذرۃ بہت ہی معمولی مقدار، چھوٹا سا ریزہ یا چھوٹا سا ٹکڑا۔ کچھ مفسرین کے نزدیک جب انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو اس کے ہاتھ کے ساتھ مٹی کے کچھ ریزے لگتے ہیں، ان کو ذرات کہا جاتا ہے۔ اور کچھ کے نزدیک سورج کی شعاؤں میں جو گرد و غبار نظر آتی ہے ان کو ذرات کہا جاتا ہے۔ خیرن، خیرن بلائی، اچھائی یا نیک کام۔ یراہ اسے دیکھ لے گا، یعنی انسان نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو کی ہوگی، یعنی کسی فقیر کو 5-10 روپے یا اور کوئی چھوٹا سا کام بھی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کا جزا عطا کریں گے، یعنی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ لفظ ترجمہ وَمَن يَعْمَلْ، واو کا مطلب ہے اور، من شرطیہ ہے، اس کا مطلب ہے جس نے، یعمل عملہ یعملو سے ہے، اس کا مطلب ہے اس نے عمل کیا
یعنی کام کیا. مثقالا، مثقالا کا مطلب ہے برابر یا ہم وزن. ذرۃ، ذرۃ بہت ہی معمولی مقدار، ریزہ یا چھوٹا سا ٹکڑا. کچھ مفسرین کے نزدیک جب انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو مٹی کے کچھ ریزے اس کے ہاتھ کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور ان کو ذرات کہا جاتا ہے. اور کچھ کے نزدیک سورج کی شعاؤں میں جو گرد و غبار نظر آتی ہے ان کو ذرات کہا جاتا ہے. شرن، شرن یعنی کہ برائی یا گناہ کا کام. یراؤ اس کو دیکھے گا، یعنی معمولی جھوٹ یا کوئی چھوٹا سا گناہ بھی جو انسان نے دنیا میں کیا ہوگا قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا. یعنی اللہ تعالی سب کچھ اس پہ عیاں کر دیں گے تمام ثبوتوں کے ساتھ. ہر مصیبت عام و خاص چ تو منڈی تکیہ گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا.